بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان میں کمال حاصل کر گئے، والذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی ہر خواہش کو رب کے حکم کے سپرد کر دیا، اشد حبا للہ، یہ ان کی اللہ سے محبت شدید ہوتی ہے، یعنی ان کا ایک تعلق نارمل سا تعلق نہیں ہوتا، ان کے تعلق میں ایک جوش ہوتا ہے، ایک پرجوش مسلمان ہوتے ہیں، ایک نارمل سے مسلمان نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ مسلمان کے اندر جوش ہو، پرجوش ہو، ولنگ ہو، اس کے اندر ہمت ہو، اور صحابیات اسی طرح پرجوش تھی اللہ کی محبت پانے میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح گھر سے باہر نکلے اور چاشت کے وقت لوٹے، دیکھا ازواج مطہرات میں سے ایک اپنی جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس سے سوال کیا کہ جی میں صبح جب گھر سے نکلا تھا، آپ اس ٹائم جو جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو کیا ابھی تک ویسی بیٹھی ہیں یا بیچ میں کوئی کام کیا اور ابھی جا کے بیٹھ کی دوبارہ؟ فرمایا نہیں اللہ کے نبی، میں صبح سے لے کر ابھی تک جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی ہوں۔ یہ ہوتا ہے پرجوش مسلمان عورت، کہ اللہ کی محبت میں گھنٹوں مصلی پہ بیٹھنا ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم تو جب مصلی پہ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مصلی پہ کانٹے ہیں، بس کب نماز ختم ہو، کب ہم اس کو لپیٹیں اور اس کی چھٹی کر دیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کا ان سے تعلق، تو ایمان والے جو ہے ان کی پہلی ترجیح اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ لوگوں کو وہ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ کیا کہیں، ہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرض یہ جانان چاہیے۔ تو وہ اللہ کو راضی نہیں کرتے، اللہ کو ناراض نہیں کرتے، ساری دنیا اگر ناراض ہوتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ کی ایسی بندیاں بھی اس دنیا میں موجود، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دے دی، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے، ان کا بیٹا ایک موقع پہ اپنی جان اللہ کے سپرد کر گیا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تاکہ پوچھوں کہ میرے بیٹے کیسا ہے۔ اب ان کو پتہ تو تھا نہیں، تو اللہ کے نبی کے پاس گئی اور اس حالت میں مکمل پردے میں گئی۔ تو
صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو ادھر، بیٹا اللہ کی راہ میں قربان، اور اس کو اپنے پردے کی فکر لگی ہوئی ہے کہ اس وقت بھی اتنا اہتمام سے پردہ کر کے آئیے۔ تو ام خلاد نے ایک اتنا پیارا جملہ فرمایا، کہا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ تو جو پرجوش مسلمان عورت ہوتی ہے، اس کی پہلی ترجیح اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کے احکامات ہوتے ہیں۔ اللہ کو ناراض کرنا ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آج ہم بہت آسانی سے اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں، بلکہ ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، اللہ کی نافرمانی ہمارے گھر میں ہوگی۔ کچھ تو پرجوش مسلمان عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اگر وہ ہمت کریں تو پورے گھرانے کو جو ہے دین پہ لگا دیتی، پورے گھرانے کو۔ اور ہم نے دیکھا کہ عموماً گھر ذاتی جب بنتا ہے، اس میں عورت کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے۔ عورت سیونگ کرتی ہے، ترتیب بناتی ہے، فکر دلاتی ہے، اور اس کی فکر اور سوچ سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ذاتی گھر فیملی کا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ عورت دنیا کے گھر کے لیے پلان کر کے، گھر فکر مند کر کے گھر بنا سکتی ہے، تو یہ اپنے بچوں کے لیے جنت میں بھی گھر بنا سکتی ہے۔ یہ اپنے شوہر کو دین پہ بھی لا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو پرجوش مسلمان عورت وہ ہے جس کو اللہ کے احکامات توڑنے میں مشکل ہوتی ہے۔ کل ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک عورت، بلکہ لڑکی، اس کی شادی کا دن تھا، اور عصر کے بعد سہیلیوں نے اس کو خوب تیار کیا، میک اپ کیا۔ اللہ کی شان، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو اس نے کہا کہ جی مجھے تو وضو کرنا ہے۔ والدے نے کہا آپ پاگل ہو، وضو کرو گی تو سارا میک اپ خراب ہو جائے گا، اور یہ ابھی تو آپ کو گھر سے باہر نکالنا ہے، رخصت کرنا ہے، یہ دوبارہ پھر ایک 2 گھنٹے کے۔ تو ماں نے بھی بڑی ترغیب دی کہ نماز کو چھوڑ دیں، اور سہیلیوں نے بھی کہا کہ چلو بعد میں قضا کر لینا۔ لیکن وہ عورت ہماری طرح، لڑکی جو ہے ہماری طرح نہیں تھی۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پانی کے بہاؤ کے ساتھ خود بہہ پڑتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں نا، تو پانی آتا ہے، پانی کا رخ وہ موڑ دیتے ہیں۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ تو یہ لڑکی بھی ایک ایمان کا پہاڑ تھی۔ سب نے کہا، اس نے کہا نہیں میں نے وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ اب سب مجبور ہو گئے۔ یہ بچی گئی، وضو کیا، اور جا کے کمرے میں نماز پڑھنے لگ گئی۔ اللہ کی شان، نماز پڑھتے ہی اس کی دنیا سے روح نکل گئی، اور یہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ اللہ اکبر! تو اللہ کو اس کا یعنی اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ زندگی کا سب سے شاندار دن کی ابتدا ہو رہی تھی، اس وقت بھی اس نے سب سے پہلی ترجیح نماز کو ہی رکھا۔ اللہ نے بھی پھر اس کو موت نماز کی حالت میں دیا۔
باوضو موت دی، نماز کی حالت میں موت دی، اور زندگی میں جو آخری کلمات زبان سے نکلے ہوں گے یہی نکلے ہوں گے، اللہ اکبر، سبحانک اللہم، الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ آخری الفاظ اس کی زبانوں سے یہی نکلے ہوں گے۔ تو دین اسلام مسلمانوں کو جو ہے پرجوش خواتین چاہیے، ایسی خواتین جو گھروں کے اندر انقلاب شروع کریں، پورے معاشرے کو انقلاب لے آئے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے؟ عورت ہمت کرے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ کتاب میں پڑھا، ایک نوجوان بچی کسی اللہ والے سے بیعت ہو گئی، تو ان اللہ والے سے پوچھا کہ جی اب میں کیا کروں؟ تو چونکہ اس بچی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تعلیم سے بھی فارغ ہو گئی تھی، کہا کہ جی ابھی آپ کی کالج یونیورسٹی تو ہے نہیں، سیمیسٹر ختم ہو گیا، آپ جو ہے مدرسے میں داخلہ لے لو، 4-5 مہینے ہیں وفاق کے امتحان میں، تو آپ پہلا سال درجہ عامہ جو ہے اس کی کتابیں پڑھ لیں، اور 1-2 ٹیچروں کو بھی ساتھ لگا دیا کہ اس کی ایکسٹرا ہیلپ کر لیں۔ اب اس نے جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ انسان اللہ والوں سے تعلق بناتا ہے، نیکی میں آگے ہی بڑھتا ہے۔ تو پڑھتی رہی، ایک دن جو ہے مدرسے گئی اور اپنی باجی کے سامنے رونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا جی کیا ہوا؟ کہا گھر والوں نے میری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے، اور جس دن وفاق کا پہلا پیپر ہے اس سے 2 دن پہلے شادی ہے۔ اب جب شادی ہے تو شادی کے بعد میں وفاق کا پیپر کیسے دوں گی؟ وہ روئے جا رہی ہے کہ جی میرا سال ضائع ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جی رشتہ کس سے طے ہوا؟ کہا جی پھپھو کا بیٹا ہے اس سے ہوا ہے۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ گھریلو رشتہ ہے تو ان کو سمجھا دینا آپ شادی کے بعد، یوں میں نے کورس کیا تھا، اس کی ایگزام باقی ہے۔ تو اس نے گھر والوں سے کہا کہ جی جب تک جو ہے شادی کی رات نہیں آتی، مہندی کی رات، تب تک میں مدرسے میں ہی رہوں گی۔ کہہ رہی میں مدرسے میں رہی، خوب تیاری کی، اور شادی والے دن جو ہے میں گھر پہنچی تو گھر والوں نے ڈانٹا کہ اتنی دیر سے آپ آئی۔ تو سہیلیوں نے مہندی لگانا شروع کر دی، اور میں نے اپنی بہن، چھوٹی بہن کو کہا کہ دیکھو تمہیں میں آئس کریم کھلاؤں گی، یہ میری صرف اور نحو کی کتاب ہے، یہ رکھی ہوئی یہاں، میں تھوڑی دیر بعد پڑھ رہی ہوں، تو میرے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے، تم تھوڑی دیر بعد آ کے صفحہ پلٹ دیا کرو، میں آپ کو آئس کریم کھلاؤں۔ تو کہنے لگی کہ جی مہندی خشک ہوتی رہی، میں صرف نحو کی ضربہ یا ضربوں کی گردانیں پڑھتی رہی، حتیٰ کہ جب گھر سے رخصت ہو رہی تھی تو اور سامان کے اندر میں نے اپنی صرف اور نحو کی کتابیں بھی ڈال دی، اور کہنے لگی کہ جب میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور گھونگھٹ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں اس ٹائم بھی جو ہے نحو کی کتاب پڑھ رہی تھی، شوہر آئے تو میں نے فوراً کتاب چھپا دی۔ اب ایک دن جو ہے باقی رہ گیا تھا وفاق کے امتحان، اس نے صبح اپنے شوہر کو کہا کہ دیکھیں میں نے ایک کورس کیا تھا، اب کل سے اس کے امتحان شروع ہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میرا یہ سال بچ جائے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے میں ساتھ دوں گا۔ تو دوسرے دن اس نے صبح والدہ کو کہا، لڑکے نے، کہ امی جو ہے نا میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، میں تھوڑا سا جو ہے بیگم کو گھمانا چاہتا ہوں، میری چھٹیاں بھی ہیں۔ والدہ کہاں منع کرتی، والدہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ دلہن بن کے یہاں گھر سے نکلتی اور وہاں مدرسے پہنچتی، وہاں اس کے لیے اس کی باجی نے الگ ڈریس جو ہے اسکول جو مدرسے کا تھا وہ تیار کیا ہوتا تھا،
یہ وہ چینج کرتی، زیور اتارتی، جیولری اتارتی، وہ پہنتی، جا کے امتحان دیتی، اور امتحان دینے کے بعد واپس آ کے پھر اسی طرح بن سنور کر واپس گھر آ جاتی۔ 6 دن تک روزانہ یہی معمول رہا، اور 6 دن اس بچی نے شادی کے ابتدائی دنوں میں یوں قربانی دے کر پیپروں کی تیاری کی، اور جب رزلٹ آیا تو وہ ممتاز نمبروں سے وفاق میں پاس ہو گئی۔ تو ہمت والے لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمت والی عورت ہو تو آدھی رات کو بھی شوہر کو مسلح پہ کھڑا کر سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت اس عورت سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں جو آدھی رات کو ٹھنڈا بستر چھوڑ کر، شوہر کو چھوڑ کر مسلح پہ کھڑا ہو جاتی ہے۔ اس مرد سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں جو پہلو میں لیٹی بیوی کو چھوڑ کر مسلح پہ کھڑا ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں دنیا کی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے خوب محبت کرتے ہیں۔ تو ہمت والی عورت ہوگی وہ بہت کچھ کر لے گی۔ کئی دفعہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو یوں فارغ کر دیتے ہیں، جی بچے تو میری بات مانتے نہیں، چلو میرے جو ہے نا چھٹی ہو گئی۔ شوہر کو 1-2 دفعہ میں نے نماز کا کہا، وہ پڑھتا ہی نہیں، چلو میری چھٹی ہو گئی۔ پرجوش مسلمان عورت ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ، ان کی والدہ کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ عالم بنے، اللہ والا بنے۔ انہوں نے اس کو بچے کو ایک مدرسے میں داخل کر دیا، اور اساتذہ کو کہہ دیا کہ یہ بچہ آپ کو دے رہی ہوں، اب جب تک یہ حافظ عالم اللہ والا نہیں بنے گا تب تک اس کو چھٹی نہیں دینی آپ۔ سوچیں یتیم بچہ ہو، ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے کہ جی باپ کا پیار بھی دوں اور ماں کا پیار بھی دوں۔ لیکن کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں ان کی نظر کسی آگے کی چیز پہ ہوتی ہے۔ تو یہ بچہ مدرسے میں پڑھتا رہا، اب دیگر بچے جاتے ہفتے بعد والدین کے پاس، آتے اپنی باتیں سناتے کہ یوں ہم نے کیا، یوں کھیلے۔ اس کے دل میں بھی چاہت ہوتی کہ میں بھی کبھی چلا جاؤں۔ ایک دن اس نے جو ہے قاری صاحب نے اسے کہہ دیا کہ جی حضرت مجھے بھی چھٹی دے دیں، میں بھی چلا جاؤں۔ اب قاری صاحب کو پتا تھا کہ والدہ نے منع کیا ہے، اس کو تو بھیجنا ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ بچہ تھا تو قاری صاحب نے اس کو بہت زیادہ سبق دے دیا۔ اگر 30 لائنیں سناتا تھا تو 100 لائنیں سبق دے دی۔ فرمایا اگر بیٹا تم یہ سنا دو گے تو تمہیں چھٹی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں بچہ جو ہے اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھا، اور اللہ سے دعا کی اللہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ قاری صاحب نے مجھے سبق زیادہ دیا ہے، یہ نہیں چاہتے کہ میں والدہ کے پاس جاؤں، والدہ سے باتیں کروں، والدہ سے محبت کروں۔ دعا کی، یاد کیا، اتنی دیر میں بچے نے سبق سنا ہی دیا۔ اب قاری صاحب کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، کہا بیٹا جاؤ۔ یہ بچہ دوڑتا دوڑتا کچلتا کھیلتا خوشیوں کے ساتھ گیا کہ جی گھر میں والدہ ہوں گی۔ گھر پہنچا، دروازے پہ دستک کی، فرمایا، اندر پوچھا والدہ نے کون؟ کہا میں امی آپ کا بیٹا بایزید ہوں۔ کہا میرا بیٹا تو بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا تو تب آئے گا جب حافظ عالم بن جائے گا، اللہ والا بنے گا، تو کون بایزید ہے؟ یہ کھٹکھٹاتا رہا، والدہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ کافی دیر کے بعد یہ بچہ واپس ہو گیا، اور قاری صاحب کو کہا کہ جی میں گیا تھا، والدہ نے کہا جب تک حافظ عالم نہیں بنو گے تب تک تم نہیں آنا۔
اور ایک وقت آیا کہ حضرت حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، اور ان کو کسی بزرگ سے خلافت بھی ملی، اور حضرت تب اپنے جو ہے گاؤں واپس گئے۔ تو اس کے پیچھے اگر بایزید بستامی اللہ والوں کے سردار بنے، اس کے پیچھے ایک ماں کا کردار تھا، ایک پرجوش عورت کا کردار تھا، ایک ہمت والی عورت کا کردار تھا، کہ اس نے اتنی قربانیاں دی، اپنے بچے کے لیے اتنی قربانیاں دی، اتنی دعائیں اللہ سے مانگی، کہ آج جو ہے وہ بچہ جو ہے اللہ کا ولی بن گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ شروع کے 6 سال پیدائشی نابینا تھے، 6 سال تک والدہ مسلسل ان کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا ہم نے آپ کے بیٹے کی بینائی واپس کر دی۔ تو یہ مائیں ہوتی ہیں جو بچوں کو مستقبل کا ہیرو بنا دیتی ہیں، یہ مائیں ہوتی ہیں، یہ عورتیں ہوتی ہیں جو ایک انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ آج اگر معاشرے میں اچھے لوگ نہیں ہیں، اس کے پیچھے جو ہے پرجوش مسلمان مائیں نہیں ہیں، عورتوں کی کمی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ دین کو بنایا ہی نہیں۔ اگر ہماری چاہت ہو کہ ہمارا بیٹا بھی حافظ عالم بن جائے، ہمارا شوہر بھی اللہ والا بن جائے، ہمارا شوہر بھی نمازی بن جائے، تو یہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ کوئی عورت آج ہمت کر لے جو بیان سن رہی ہے، آپ دیکھیں مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے کیسی مدد آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کو پرجوش مسلمان پسند ہے۔ ایسا مسلمان پسند نہیں جو گناہ بھی کرے، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ کی، جو ماحول ملا اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا، چلو ٹھیک ہے جی، شراب چل رہی ہے تو شراب کی محفل میں بھی بیٹھ گئے، گانے چل رہے ہیں تو وہاں بھی جو ہے چل اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا۔ یہ لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا، اور پھر اس ایمان پہ ڈٹ جائیے۔ انسان کو استقامت ملتی کب ہے؟ ایک سوال یہ، استقامت ملتی تب ہے، استقامت ماحول سے ملتی ہے، اللہ والوں سے تعلق بنتا ہے، اللہ استقامت دے دیتے ہیں۔ آج ہمارا جو ہے اللہ والوں سے تعلق نہیں ہوتا، نیکی کی ماحول کے اندر ہم جڑتے نہیں، انسان کو استقامت نہیں ملتی۔ اس لیے استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ آج کی اس محفل میں آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اللہ سے اعمال پہ استقامت مانگیں، اور ہمت کریں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں کہ جی میں اکیلی تنہا عورت پورے گھرانے کو کیسے تبدیل کروں گی، پورے معاشرے کو کیسے کروں گی۔ نہیں، آپ قدم اٹھا لیں۔ آخری بات کر کے جو ہے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک داعی تھے جو دعوت دیتے تھے لوگوں کو، فوت ہو گئے، تو اللہ نے کہا کہ یہ تو ساری عمر لوگوں کو میرا تعارف کرواتا تھا، اس سے کیا حساب کتاب لیتا۔ تو آپ بھی ایسی بن جائیں کہ جی سب کو اللہ کا تعارف کروا دیں، اللہ سے جوڑنے کی ترغیب دیں۔ رزلٹ ہمارے ذمہ نہیں ہے، قیامت میں ایسے انبیاء بھی ہوں گے جن کے پاس ساتھ ایک امتی ہوگا، ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا، لیکن انبیاء پھر بھی کامیاب ہیں۔ اس لیے آپ سب سے یہی گزارش ہے، خود بھی نیکی کے ماحول میں جڑیں،
اپنے بچوں کو بھی اور شوہر کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی نیکی کے ماحول میں جوڑیں، ترغیب دے دے کے جوڑیں، تاکہ کل قیامت کو ہم سارے اکٹھے ایک جگہ پر ہوں۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى۔ اللہ کریم جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت کریمہ کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ جو ذکر کیا اس ذکر کو، اس ذکر کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجئے۔ اللہ ذکر سے انسان ذاکر ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ذکر کرنے سے انسان آپ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ اے اللہ ذکر کی حلاوت ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ ہماری کمزور بہنیں ہیں، اے اللہ اس مادیت کے دور میں بھی بیٹھ کے یہ اللہ ذکر کر رہی ہوتی ہیں۔ اے اللہ اپنی بندیوں پر، بلکہ یہ آپ کی محبوب بندیاں ہیں، آپ کی خاص بندیاں ہیں، اے اللہ ان پر خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ اجڑے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اے اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما۔ اے اللہ جس جس بہن کو جو جو پریشانی ہے اے اللہ پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جن بندیوں پہ اللہ اپنے خاص رحمتیں نازل کرتے ہیں، اے اللہ ان جن بندیوں پہ اللہ جو ہاتھ اٹھائیں آپ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں، ان بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ان سب پر خاص فضل و کرم فرما۔ اے اللہ ذکر کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں پرجوش مسلمان بنا۔ اے اللہ ایسا مسلمان بنا کہ ہمیں مصلی پہ مزہ آئے۔ اے اللہ ایسا مسلمان بنا تلاوت سے ہمارا جی نہ بھرے۔ مولا کریم ایسا مسلمان بنا کہ دنیا ساری کہتی رہے ہم آپ کے حکموں کو نہ توڑیں۔ اے اللہ آج تک ہم نے آپ کے حکموں کو بہت توڑا ہے۔ اے اللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کتنے حکموں کو توڑ دیا۔ اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، آپ مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، آپ نے فرمایا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، قیامت کی آگ تو بہت زیادہ ہوگی۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں سانپ سے ڈر لگتا ہے، قیامت جہنم میں بڑے بڑے سانپ ہوں گے۔ اے اللہ کمزوروں پہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی خاص بندیوں پر خاص فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ جو یہاں پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں، اللہ بہت ساری طالبات انتظام میں حصہ لیتی ہیں، اے اللہ انتظام سنبھالتی ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ اس باغ کو اے اللہ اور پھلدار بنا۔ اے اللہ یہاں آنے والی ہر بچی کو، ہر عورت کو اے اللہ اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما، رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ چھوٹا بچہ پریشان ہوتا ہے، وہ ماں باپ کی طرف لوٹتا ہے، بچے کو کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے، کبھی بھوک بھی لگتی ہے۔ اللہ ہم نے تو دیکھا دودھ پیتا بچہ، اس کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، کہہ نہیں سکتا امی مجھے دودھ دے دیجئے، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، ماں سارے کام چھوڑ کے آ جاتی ہے، ماں سمجھ جاتی ہے، اس کے آنسوؤں سے سمجھ جاتی ہے کہ میرے بچے کو کچھ چیز ضرورت پڑ گئی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے سامنے رونے والا بنا۔ اے اللہ ماں جس طرح سارے کام چھوڑ کے سب بچوں کو اس بچے پہ آتی ہے کہ میرا کمزور سا بچہ ہے، بول نہیں سکتا، رویا ہے، اس کو کوئی چیز ضرورت ہے۔ اے اللہ آپ تو رونے پہ فیصلہ کر دیتے ہیں، اے اللہ ہمارے بھی لیے اچھے فیصلے فرما دیجئے، ہمارے لیے بھی اچھے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے۔ اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا چھوٹے بچے کو کوئی مارتا ہے، چھوٹا بچہ گھر چلا جاتا ہے، کہتے ابو مجھے بار فلاں نے مارا ہے، باپ باہر نکلتا ہے، کس میں ہمت ہے میرے بچے کو مارنے کی؟ اللہ کریم ہمیں بھی شیطان نے مارا ہے، اللہ شیطان نے ہمیں لوٹا ہے، اللہ آپ آ جائیے نا، آپ ہماری مدد کر دیجئے نا، اللہ آپ آ جائیے نا، کہہ دیجئے شیطان کو دفع ہو جا۔ اے اللہ اپنے کمزور بندے و بندیوں پہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ میں نیک نہ بن سکا، نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، ان نیکوں کی برکت سے نیک بنا دیجئے، ان نیکوں کی برکت سے نیک بنا دیجئے۔
اے اللہ اس مدرسے کی جو بڑی آپ جان ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ مدد فرما دیجئے، اپنی خاص رحمت فرما دیجئے، کرم کے فیصلے فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کو عزت اور شان عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی ہر جد و جہد کو قبول فرما، اے اللہ ہر جد و جہد کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر سب اجمعین برحمتک